Assalamu alaikum. I'm Mukhtar Ahmed with the Virtual University course of Organization Behavior, that is MGT 502, and we are here with our lecture number 38. I hope now your confidence level is pretty good and you're confident enough to talk about organization behavior, the behavior of the people, the behavior of the group, the behavior of the organization. Because few more to go. 38, right? کتنے رہ گئے ہیں؟ 7 ہو رہے ہیں اس کے بعد. Total lectures are 45. So now we are discussing few other topics related to our overall organization behavior. Remember last time we started with the change. Let's start our today's session. That is lecture number 38. But quickly go through the previous lecture. That was lecture number 37, where we started the organization change. The change. وہ جو اسپیشیز ہیں جو چینج نہیں ہوئی وہ ختم ہو گئی. جنہوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا وہ سروائیو کر گئی. سملرلی آرگنائزیشنز, the groups, the people who have adjusted themselves in the changing environment, they are still in the market. آپ خود ہی ماشاء اللہ ابھی تھوڑی سی ایج ہے آپ کی, لیکن پھر بھی اگر غور کریں تو 8-10 سال پہلے جو کچھ چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی, جو ادارے اپنے ارد گرد دیکھے ہوں گے, جو انسٹیٹیوشنز, جو آرگنائزیشن آپ نے دیکھی ہوں گی, their way of doing business is changing. Maybe you might be able to identify a couple of them which were not able to change, and they are now history. Very few people remember them. کوئی ایسا پروڈکٹ, کوئی ایسی انڈسٹری, کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ جو آپ دیکھیں, یاد کریں, تو I'm sure you will be able to identify at least 1 or 2 of those things جو اب آہستہ آہستہ آپ کو مارکیٹ میں نظر نہیں آتی. کیوں نہیں نظر آتی؟ یا تو ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہے, یا تو پروڈکٹ چینج ہو گئے ہیں, یا وہ انڈسٹری بند ہو گئی ہے. The people who were leader earlier, if they have not adjusted themselves, they have not changed accordingly, they are now just follower of something, and there are new leaders in the market. وہ جو ٹیکنالوجی جنہوں نے گریب کیا, جنہوں نے انیشیٹو لیا, جنہوں نے رسک لیا, وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مارکیٹ کے اندر ایک نئے لیڈر بن کے ابھر رہے ہیں. لیڈر آف دیئر انڈسٹری, لیڈر آف دیئر واٹ ایور بزنس دے آر ڈوئنگ. سو وہ چینج بھی, یہ بھی ایک بہیویئر آسپیکٹ ہے کہ آپ کا بہیویئر آؤٹ گوئنگ ہے, آپ کی آرگنائزیشن کا کلچر کیسا ہے, اگریسو ہے, فالوورز والا ہے, اور اس بیس پہ وہ چینجز ہوتی ہیں. ایدر چینج اور ڈسپیئر. چینج ایز این انوائرمنٹ چینج, اینڈ ڈونٹ تھنک دوز تھنگ فار گرانٹیڈ, آف کورس ود دی کیلکولیٹڈ موو. جیسے میں نے آپ سے مثال دی تھی کہ ویدر چینج ہوتے ہیں, ہمیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے چینج ہونا پڑتا ہے, کھانے پینے میں, پہننے میں, باقی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کے اندر بھی چینج کرنا پڑتا ہے. سملرلی آرگنائزیشن کے اندر بھی ان کے پروسیسز, ان کے سسٹم, ان کی باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں, ڈیزائن ہے, اسٹرکچر ہے, دے ہیو ٹو چینج. کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنی جلدی ہوتا ہے, دیٹ ڈپینڈ, دیٹ ویری. ٹھیک ہے, تو چینج اور ڈسپیئر, چینج اور ڈائی, اینڈ سیم از ٹرو ود دی آرگنائزیشن, اینڈ سیم از ٹرو ود دا پیپل. اف دیر از اے ڈیمانڈ, جیسے میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں کہا تھا کہ دیکھیں جب میں آپ کی ایج میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت بہت ساری وہ فیلڈ جو اس وقت مارکیٹ کے اندر ہے وہ نہیں تھے اویلیبل.
جن ایریا میں آج کل مارکیٹ کے اندر چیزیں آ رہی ہیں, زیادہ چانسز آ رہے ہیں, ایٹ مائی اسکول ایج they were not available, they were not the priorities. See, it is changing now, and the new generation, they are adjusting themselves. سب ٹھیک ہے, جس نے ایڈجسٹ کیا اپنے کرنا, جس نے چینج کیا, they are again the leader of the market. Same thing is true with the industry, same thing is true with the countries. صحیح ہے. سو کون کون سی فورسز ہیں, just to recall it again, what are the forces we discussed? We have divided them into two groups, the two broader groups, the external forces and the internal forces. یہ جو external forces ہے, اس میں ہم نے economic forces, technology, social, political, globalization, ethics, بہت سارے ایسے فورسز کو آپ کے ساتھ شیئر کیا, ڈسکس کیا, کہ جس کی وجہ سے چینجز آ رہی ہیں. Changing in culture, changing in the behavior, changing in organization as a whole. The way they are doing business, ان کے کلچر کے اندر, ان کے آرگنائزیشن ڈیزائن کے اندر, ان کے آرگنائزیشن اسٹرکچر کے اندر, ان کی پالیسیز کے اندر, ان کے پروسیجرز کے اندر. Similarly, the internal forces, like processes, like behavior, اس کی وجہ سے بھی, پالیسیز میں بھی یہ فورسز کی وجہ سے چینجز آنے شروع ہوگی. سو دے آر دی فورسز نون ایز دی فورسز فار دی چینج. تو کیسی چینج ہم نے ڈسکس کی, کتنی قسم کی ہیں, پلان بھی ہو سکتی ہے, ان پلان بھی ہو سکتی ہے, ایوولوشنری بھی ہو سکتی ہے, ریوولوشنری بھی ہو سکتی ہے, جس کو انکریمنٹل اور اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. اینڈ ٹائم کے حساب سے ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ یو کین ہیو دا ری ایکٹیو اور پرو ایکٹیو. اب اسٹریٹجی بنا کے آپ اپنی چینج لا سکتے ہیں. ری ایکٹیو تو تب ہے کہ جب کوئی فورس آپ کو پریشر پڑ گیا سروائول کے لیے, ناؤ یو ہیو ٹو چینج, یو ہیو نو ادر چوائس. بٹ ادر ون از دی پرو ایکٹیو اور اینٹیسپیٹری فار دیٹ پرپز, جس میں آپ اینٹیسپیٹ کرتے ہو کہ واٹ آر دا چینجز وچ آر گوئنگ ٹو ٹیک پلیس ان نیئر فیوچر, اینڈ دین یو کوئکلی ایڈجسٹ یور سیلف, یور آرگنائزیشن, یور پروسیسز, your procedures, your technologies, so that you should be ahead of your competitors. ٹھیک ہے. Continuing the same thing today, let's talk about again few things about the changes and how to manage the change. Just to share with you کہ دیکھیں کیسے چینج, وہ جو اسٹون ایج تھی وہاں سے شروع, اس گراف میں آپ کو ایک نظر آ رہا ہوگا چینج ریٹ, اور نیچے آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے. شروع میں بڑی سلو چینج آئی ہے, لاکھوں سال لگے ایک اگلی ٹیکنالوجی کی, اگلی چیز آنے کے لیے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹیکنالوجیکل چینجز. بٹ سی, وہ جو پہیے کا اسٹون ایج سے زیادہ آگے جا کے جو چینجز آئی, ایک دم ہائپ کریٹ ہوئی. اینڈ اسی طرح ٹیکنالوجی کس طرح, یہ آئی ٹی اور کمپیوٹر اور باقی جو آج کل اسپیس ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز پہ کام ہو رہے ہیں, ہاؤ فاسٹ دے آر گروئنگ. چیزیں چینج ہوگی ساری, کمیونیکیشن کے طریقے چینج ہو گئے, بزنس کرنے کے طور طریقے ہی بدل گئے, اور ڈسٹینس آر بیکمنگ میننگ لیس ناؤ. اسپیڈ, چینج, these are the biggest challenges of today's organization. ٹھیک ہے. Let's talk about resistance to change میں کون کون سی چیز آتی ہیں. Remember during last lecture I showed you one slide where there were different arrows, force field یا fish bone analysis میں نے آپ کو بتایا. کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو resist کرتی ہیں, کچھ چیزیں جو آپ کو force کرتی ہیں. Let's talk first the resistance. انڈیویجل بیس پہ دیکھتے ہیں. کچھ لوگوں کی ہیبٹس ہوتی ہے کہ میں نہ مانوں, آئی ڈونٹ ایگری ود اینی تھنگ, اس کی وجہ سے بھی ایک نیچرل چیز ہوتی ہے. کچھ لوگ کو وہی بات فیئر آف ان نون ہے. اکنامک تھریٹس ہو سکتے ہیں, یو ناٹ ایڈجسٹنگ یور سیلف ان دا نیو سوشل کائنڈ آف ریلیشن شپ, جو نیا اسٹرکچر بن رہا ہے. یو مائٹ بی ہیٹنگ دیٹ پرسن ہو از ٹرائنگ ٹو کریٹ دا چینج. So there are so many individual factors
which can act as a resistance to change. کون ہے جو یہ چینج کریٹ کر رہا ہے؟ یہ اس کا اپنا فائدہ ہوگا. کچھ لوگ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ نیچر ہی ایسے ہوتی ہے کہ ہر چیز میں نقطے جسے کہتے ہیں نکالنا. دیٹ مائٹ بی ریزن. سملرلی آرگنائزیشن لیول پہ تھریٹس ٹو پاور, کہ میری جو پاور ہے وہ کوئی اور لے جائے گا. اس وقت میرے پاس جو اتھارٹی ہے ہماری آرگنائزیشن جو اس وقت وہ شیئر کرنی پڑ جائے گی, اسپیشلی ان کیس آف مرجر, یو نو, اینڈ ریسورس لمیٹیشنس, فکس انویسٹمنٹ, اینڈ سو مینی ڈفرنٹ فیکٹرس آف آرگنائزیشن لیول, they can also act as the resistance to change. What about the driving forces? یہ تو آ گیا resistance to change. تو ابھی جو میں نے آپ کے ساتھ internal external forces پڑھی, آپ کے ساتھ شیئر کی, ڈسکس کیے, وہی تو ڈرائیونگ فورسز ہیں. چینجز ان ٹیکنالوجی, نالج ایکسپلوریشن, نالج اکانومی کی ہم آج کل بات کرتے ہیں. اتنا نالج اویلیبل ہے, آپ ویب سائٹ پہ بیٹھیں, کسی ایک ٹاپک پہ سرچ کرنا شروع کریں, and you can have thousands of pages available to. سمندر ہے, کتنا ڈائجسٹ کر سکتا ہے وہ. ریپڈ پروڈکٹ آبسولینس, کوئی بھی پروڈکٹ آتا ہے کچھ دنوں کے بعد آبسولیٹ نئی چیز آ جاتی ہے. چند لیکچر پہلے آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں اس کو ایرو کے ساتھ یا انٹر کے ساتھ سلائڈ کو موو کراتا تھا. ریسنٹلی آئی گاٹ دس, چھوٹا سا مجھے ٹول ملا, اکوپمنٹ ملا. ناؤ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹچ دیٹ, آئی کین گو اینی ویئر اینڈ جسٹ پش دس بٹن اینڈ سلائڈ آئی کین موو دا سلائڈ. ویری کنوینئنٹ فار اے ٹیچر. میں کلاس روم میں اس کو یوز کروں, اس کے بہت سارے فائدے ہیں. آج سے 10 سال پہلے, 15 سال پہلے میں بھی I was not having this type of technology available to me to teach in my classes. وہ ایک وائٹ بورڈ, چاک اور اس کا دور تھا. اوور ہیڈ پروجیکٹر ہوتے تھے, ٹرانسپیرنسیز بنائی جاتی تھی, ہاتھ سے بناتے تھے, ٹائپ کرتے تھے, اینڈ دین وی آر شوئنگ ٹو اسٹوڈنٹ. اگین ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز اگین سم تھنگ نیو, چند لوگ یوز کرتے تھے. ناؤ look at this technology. You have the laptop, you can use the multimedia, you can use the plasma, and you can make it fun. تو جو پروڈکٹ بھی آتا ہے مارکیٹ کے اندر کچھ عرصے کے بعد obsolete ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کا نیا ورژن آیا تھا. یس بزنس ہے, بزنس پوائنٹ آف ویو سے پیپل آر انویسٹنگ ہیوج اماؤنٹ آف منی آن R&D. موبائل لے لیجیے, پہلے سمپل موبائل ہوتے تھے, اب اس موبائل کے اندر کیا کیا چیزیں آ گئی. یو کین ریکارڈ دا ویڈیو, یو کین میک دا پکچر, آپ اسٹل پکچر بنا سکتے ہیں اس کے اندر آپ لیکچر ریکارڈ کر سکتے ہیں, میسج دے سکتے ہیں, ای میل اس کے ذریعے کر سکتے ہیں, اینڈ سو مینی نیو فیچرز آر کمنگ. کیا ہو رہا ہے؟ میں کہوں نہیں بھائی میں نے تو وہی پرانے طریقے سے کرنا ہے, اٹ مائٹ ناٹ بی گڈ. میں نے تو وہی پرانا انسٹرومنٹ یوز کرنا ہے. فائن, آئی ایم یوز ٹو, مجھے اس پہ ایکسپرٹی ہے, ٹھیک ہے, بٹ اسٹل آئی ہیو ٹو میک ایڈجسٹمنٹ اف آئی وانٹ ٹو اسٹے ان دا مارکیٹ. اینڈ سیم تھنگ از ٹرو فار ادر تھنگ, ادر پیپل, ادر آرگنائزیشن. کیونکہ جو بھی پروڈکٹ, جو بھی کوئی چیز لے کے آتے ہیں چند دنوں کے بعد, اب تو دنوں کی بات ہے, پہلے تو یس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ایئرس, ناؤ دے آر دا ویکس, دے آر دا منتھس, دے آر دا ڈیز. نیو پروڈکٹ از ان دا مارکیٹ آلریڈی. یو آر تھنکنگ, you are bringing, and already a new product is in the market. Because the smart people, they are thinking ahead of time. وہ جو نا anticipatory changes, proactive changes لاتے ہیں. Now how to compete? Similarly, changing nature of workforce. Now let's see, if I have an institution where I'm having different type of classes, teaching ادھر ہوتی ہے, تو جس ٹیچر کو بھی ملاؤں گا تو وہ تو کہے کہ نہیں سر مجھے تو ملٹی میڈیا چاہیے, مجھے تو کمپیوٹر چاہیے, میں تو باقی طریقے سے نہیں پڑھا سکتا. لائک می آئی ایم سو ناؤ ایڈکٹڈ ود کمپیوٹر, میرے لیے ویسے ہی جا کھڑا ہو کے چاک سے لکھنا پڑے تو آئی مائٹ ڈائی. ٹھیک ہے نا. تو وہ نیچر آف ورک فورس جو ہے دیٹ از آلسو اے ڈرائیونگ فورس, کہ دے آر ڈیمانڈنگ ناؤ. انسٹیٹیوشن میں آج کل فیکلٹی جو یگسٹر آ رہے ہیں پڑھ کے ماشاء اللہ, دے آر فورسنگ اپنے انسٹیٹیوٹ کو, کسی بھی آرگنائزیشن کی بات کر لیں, ود دا نیو ٹیکنالوجی, نیو نالج,
They are coming and they are forcing their institution, their organization کہ نہیں بھائی یہ کیا کس زمانے کی بات کر رہے ہو, things are changed. اگر دنیا میں رہنا ہے, مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا ہے, تو یہ والے پروڈکٹ لے کے آئیں, یہ والے ریسورسز کو یوز کریں, یہ والے پروسیجر کو اڈاپٹ کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک ڈرائیونگ فورس ہے. اینڈ چینجنگ ویلیوز, ویلیوز سسٹم اٹ سیلف, اینڈ آف کورس ویلیوز آف وٹ, ٹائم کی ویلیو ہے, آؤٹ کم کی ویلیو ہے, پرفارمنس کی ویلیو ہے, کس چیز کی ویلیو ہے. سو دے آر آلسو, دیز تھنگز آر آلسو ایکٹنگ ایز دی ڈرائیونگ فورسز فار دی چینج. ہاؤ کین وی اوور کم دوز ریزسٹنس جو میں نے ابھی آپ کو اس سے پہلے بتائی, انڈیویجل لیول پہ, آرگنائزیشن لیول پہ. دیر از اے کنٹینیوم. Somebody can resist, some can tolerate, some can accept it, some can support it. The person who is supporting it, وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فیسیلیٹیشن کرنا پڑے گا, سپورٹ کرنا پڑے گا آپ کو. جس چیز کو آپ نے ریزسٹ کرنا ہے اس کو پھر کروسو طاقت کے ساتھ روکنا پڑے گا. مینوپولیٹ کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی, کبھی کبھی نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے. لیٹس سٹ ٹوگیدر, گیو اینڈ ٹیک, آپ کو یہ بینیفٹ ملے گا, آپ یہ کر لیں. Government of Pakistan is pushing people that they should go ahead, go for the higher education, go for PhDs. وہ اسکالرشپ بھی دے رہے ہیں, انسینٹو بھی دے رہے ہیں, جاب بھی آفر کر رہے ہیں. What is this? They are negotiating. They are offering you, okay, we'll give you this benefit. Go, get higher education. یہ ورچوئل یونیورسٹی والے آپ کو سیریز کتنے کی دے رہے ہیں؟ تو ان ریالٹی you know how much it is costing to get a recording of one lecture? How many people are involved? How many resources are involved here? But still you are getting those 45 lectures in 300 plus minus rupees. جو کہیں بھی نہیں ہو سکتا. کیسے؟ کیونکہ ایک چینج لانے چاہ رہے ہیں. The way education is, وہ جو سسٹم تھا اس میں چینجز آ رہی ہیں, تو اس کے لیے پھر ان کو آگے بڑھنا پڑے گا, اس کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا, ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. آگے چل کے دیکھیں گے کہ پروسیس کیا ہے چینج کا, کس طرح آپ نے چینج لانی ہے. تو دس ایجوکیشن, نیگوشیشن اینڈ سم ٹائم یس مینوپولیشن آلسو, دے آر بگ ہیلپ ٹو کریٹ دا چینج. سملرلی پارٹیسپیٹ کروانا پڑتا. سی وین ایور دیر از نیو پروڈکٹ ان دا مارکیٹ, کوئی بھی ایک نئی سروس ایسی موبائل فون کے ذریعے آتی ہے, تو وہ آپ کو شروع کے کچھ دن فری آفر کرتے ہیں. وہ کیوں فری آفر کرتے ہیں؟ تاکہ آپ خود کر کے دیکھیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے. وہ آپ اس کو, مارکیٹنگ اگر وہ کانسیپٹ یاد ہو کہ نئے پروڈکٹ کے اڈاپشن پروسیس میں کیا کیا اسٹیپس ہم لیتے تھے. I don't want to go and discuss marketing here, but still same thing can apply here. تو وہ جو پارٹیسپیشن سے آپ کو فورس تو نہیں کیا جاتا, لیکن مینوپولیٹ کر کے یا کسی طریقے پہ آپ کو پارٹیسپیٹ کرایا جاتا ہے اس ایکسرسائز میں, اینڈ یو اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ. آپ کے اندر چینج آ جاتی ہے. آپ کو کمپیوٹر نہیں آتا تھا, آپ کو سکھایا گیا, آپ کو بتایا گیا اس میں یہ ہوتا ہے, کر کے دکھایا گیا. یو ہیو ڈن اٹ یور سیلف, ناؤ یو آر ڈوئنگ یور سیلف. چینج صحیح ہے. سملرلی فیسیلیٹیشن سپورٹ کے ذریعے, تو کیا وہ کنٹینیوم ہے, وہ جو اوور کم کرنا ہوتا ہے, ریزسٹ کو آپ کروسو سے, جو اس کو ٹالریٹ تک کرانا اس کو نیگوشیٹ کر کے برداشت کرتے ہوئے ان کو سکھانا ہے, چینج کرنا ہے. ایکسپٹینس کے لیے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ان کو پارٹیسپیٹ کرانا ہے, اینڈ دین سپورٹ کے لیے فیسیلیٹیٹ. دس از ہاؤ یو کین اوور کم دی ریزسٹنس. مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ دیر از اندر وے, بیٹر وے آف امپروونگ مائی ٹیچنگ اسکل, ہاؤ کین آئی ڈو دیٹ؟ مجھے کوئی بتائے گا, مجھے کوئی سکھائے گا, مجھے ایڈوکیٹ کرے گا, مجھے کوئی کہے کہ بھائی آپ کو تو لیٹس آج سے 20 سال پہلے اگر میں پڑھا رہا ہوں, تو مجھے کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ کو اب چاک کی ضرورت نہیں ہے, جو آپ مارکر یوز کرتے ہو وائٹ بورڈ کے, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیچ دیم. میں کہتا یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی, کیسے ہو سکتا ہے ایسے؟ سو وہ جو فیئر آف ان نون, اٹ از ناٹ پاسبل, ہاؤ کین آئی ڈو اٹ؟ بٹ ناؤ آفٹر گوئنگ تھرو آل دوز ڈفرنٹ پارٹیسپیٹو جو اپروچ کے ساتھ خود کیا, دیکھا, یوز کیا اس انسٹرومنٹ کو, اس اکوپمنٹ کو, ناؤ آئی ڈونٹ ایون ریمبر وین آئی لاسٹ ٹائم یوز دا مارکر.
تو کیا ہوا؟ اب سڈنلی دیر مائسٹ بی اے، آف کورس ٹیکنالوجی اسپیڈ سے جا رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی نیکسٹ فیو ایئرس دیر ول بی ڈفرنٹ ٹائپ آف equipments available, there will be different technology. اگر آج مجھے کوئی کہے کہ وہ کریں تو میرے لیے تھوڑا سا ریزسٹنس ضرور آئے گا، لیکن جیسے وہ چیز آئے گی میں کسی کو دیکھوں گا استعمال کرتے ہوئے، اس کے بینیفٹ دیکھوں گا، یس آف کورس آئی ول اسٹارٹ میکنگ اٹ. سو ود ایجوکیشن، ود لرننگ، ود پارٹیسپیٹنگ، پیپل کین چینج. ہاؤ کین وی minimize اگین دس ریزسٹنس ٹو چینج؟ وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب معلوم ہی نہیں ہو تو کیسے وہ چینج آئے گی؟ تو آپ کو کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو ان کو تیار کرنا پڑتا ہے چینج کے لیے. سو minimizing resistance ٹو چینج وتھ کمیونیکیشن. ٹریننگ، آپ کو دوسروں کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی اس میں یہ فائدے ہیں. اگر آپ دوپہر کا کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، اس کو کچھ مٹیریل، ریفرنس مٹیریل بتائیں گے. اگر آپ ان سے کہیں گے کہ آپ کو کمپیوٹر کا یوز کرنا چاہیے، یہ آپ کے کام کو زیادہ اسپیڈ میں اچھا کر سکتے ہیں. آئی ریمبر وے بیک ان 80s when we have these new computers in Pakistan, not laptop, those desktop. وہ جو لوگ ٹائپ رائٹر پہ کام کرتے تھے، they used to have so much funny thing about, they were saying so many funny things about this computer thing, کہ آپ کو معلوم نہیں اس کے اندر کیا چیز ہے. اس سے ایسی ریز آتی ہے کہ بندہ بیمار ہو جائے گا، وہ ختم ہو جاتا ہے. مے بی دیر از آف کورس سرٹن تھنگز دیئر، لیکن وہ کیا تھا؟ ان کو معلوم نہیں تھا اس کا فائدہ. ان کو ڈر تھا کہ یار ہماری وہ جو ہے نا نوکریاں چلی جائیں گی، کوئی لوگ جو آگے اور آ جائیں گے، پتہ نہیں ہم اس مشین ہے کیا چیز کرتے. پھر کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے اس کو آہستہ آہستہ سیکھنا شروع کیا. لوگوں نے ان کو بتایا کہ بھائی ان کے یہ فائدے ہیں، ان کو ٹریننگ دی گئی. اینڈ امپلائیز انوالومنٹ، ان کو انوالو کیا گیا. آئی یوز ٹو گیو اسپیشل ٹریننگ ٹو سینئر ٹیچرس فیکلٹی میں. کیا ہے بھائی یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس کا آپ کو فائدہ، آپ کو بتاتے ہیں کیا چیز ہے. تو کیا ہوا؟ ان کو ٹریننگ دیا گیا، ان کو انوالو کیا گیا. اینڈ سم ٹائم بیکاز لاٹ آف نیو پریشرز، نئی چیزیں اسٹریس بھی کاز کرتی ہیں، چینج اسٹریس بھی کاز کرتی ہے. تو اسٹریس مینجمنٹ کی ٹیکنیکس، دیٹ ول بی آور نیکسٹ سبجیکٹ، نیکسٹ لیکچر جو ہم اسٹریس کو شروع کریں گے. تو اسٹریس مینجمنٹ سے بھی آپ اس ریزسٹنس ٹو چینج کو کم کر سکتے ہیں، اینڈ نیگوشیٹ کر کے. اور سم ٹائم یس، کبھی کبھی دھبکے سے، ڈر خوف کی وجہ سے بھی، کہ بھائی اگر سیکھو گے تو یہ ملے گا، نہیں سیکھو گے تو یہ ملے گا. لائک ان کمپیوٹر کیس، گورنمنٹ اسٹارٹیڈ گیونگ کمپیوٹر الاؤنسز، انیشیٹوز، کہ جو کمپیوٹر یوز کرے گا اس کو اسپیشل کمپیوٹر الاؤنس دیا جائے گا ہر میں سیلری کے اندر. بگ انسینٹو. لوگوں نے فار دا سیک آف دیٹ انسینٹو دے اسٹارٹیڈ لرننگ کمپیوٹر. لیٹر آن دے فگر آؤٹ کہ یار اس کے تو بڑے فائدے ہیں. اور کروسو، کہ اگر نہیں سیکھو گے تو وہ 1000 روپیہ کٹ جائے گا، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا. تو دیٹ از ہاؤ یو کین minimize the resistance to change. Now, how to manage change? یہ تو چینج کو ہم نے ڈسکس کر لیا. چینج ہوتی کیا ہے، کیسے ہوتی ہے، کیا اس کے پازیٹیو فورسز ہیں، کیا نیگیٹو فورسز ہیں، کیسے چینج کرتے ہیں، اس کو مینج کیسے کرنا ہے، کیا پروسیسز ہیں. There are 3 C's of change when we're talking about the business organization. Number 1, customers take charge. There is a demand. Pull strategy. No, we want this. We don't want this obsolete thing. نہیں جائیے، میں نے وہ دیکھا تھا ٹی وی کے پہ، میں نے ویب سائٹ پہ دیکھا تھا ایک نئی چیز آ گئی، وہاں وہ کیوں نہیں لاتے آپ، وہ کیوں نہیں بناتے آپ. کسٹمرز ٹیک چارج. کمپٹیشن انٹینسیفائز. ایک تو چیز یہ ہوئی کہ کسٹمر اتنا اسمارٹ ہو گیا، کسٹمر اتنا اویئر ہو گیا کہ آپ اس کو پرانی چیزوں کے ساتھ، پرانے سسٹم کے ساتھ، پرانے پروڈکٹ کے ساتھ، آبسولیٹ چیزوں پہ بیوقوف نہیں بنا سکتے. اس کو اویئرنیس ڈیو ٹو دس اگین انفارمیشن، جو کمیونیکیشن ہے اور باقی چیزوں کی وجہ سے ابھی چیز مارکیٹ میں آتی نہیں، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ دنیا میں ایک نئی ٹیکنیک آ گئی. اویئرنیس زیادہ ہو گئی. کسٹمر ہے، ناؤ اٹ از مور کسٹمر اورینٹڈ مارکیٹ، کسٹمر سینٹر بیسیکلی. کمپیٹیٹو ہے نا، پریشر ہے.
تو کسٹمر کی سیٹسفیکشن از بیکمنگ مور اینڈ مور امپورٹنٹ. ناؤ یو ہیو اے ٹارگیٹڈ تھنگ. وہ جو ماس مارکیٹ کا کانسیپٹ وہ آستہ آستہ ختم ہو رہا ہے. ہر ایک کی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے, ہر ایک کی وہ اس کی اویئرنیس ڈفرنٹ ہے, اس کی یوز ڈفرنٹ ہے, اس کی ریکوائرمنٹ ڈفرنٹ ہے. اس کی وجہ سے بھی آرگنائزیشن کے اوپر پریشر ہے کہ دے کوئکلی ایڈجسٹ دیم سیلف اکارڈنگ ٹو ڈیمانڈ آف دا کسٹمرس. ناؤ competition is intensifying. So what? For survival, yes, you have to see what your competitor is doing. آپ کے کسٹمر نے ایک ایکٹیویٹی کی, you have to quickly respond him. ادروائز کیا ہوگا؟ آسا سے لوگ آپ کو بھول جائیں گے. You want to be in the market. کوئی ایک کمپنی ایک اپنا اسپیشل پروجیکٹ لے کے آتی ہے, دوسرے اس سے بہتر لانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک موبائل کمپنی کوئی اسپیشل آپ کو نئی ٹیکنالوجیز آپ کو انٹروڈیوس کرتی ہے, دوسرے اس سے بہتر لانے کی کوشش کرتے ہیں. سو دیٹ از دا سیکنڈ سی. ٹھیک ہے, کسٹمر ٹیک چارج اینڈ کمپٹیشن انٹینسیفائی. اس سے کیا ہوا؟ ناؤ فٹس ول سروائیو. وہ کمپنی, وہ آرگنائزیشن, وہ انڈیویجل, whether you are producing product or you are giving services, will stay in the market who can be proactive اور anticipate کر کے اپنے کسٹمر کی نیڈ کو پہلے فل کرے گا, بہتر فلفل کرے گا بنسبت اپنے کمپیٹیٹر کی. اور پھر not only now organization they have to focus, they have to keep eye on their competitor, but they have to mark their customer اور ان پہ بھی دھیان دے کے دونوں بیلنس کرتے ہوئے اپنی اسٹریٹجیز کو بنانا ہے اور چینج کرنا ہے اپنے آپ کو چینجنگ انوائرمنٹ کے ساتھ. اینڈ لاسٹ از دا تھرڈ ون از چینج بیکم کانسٹنٹ ایونٹ. ناؤ اٹ از ناٹ لائک ارلیئر, جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک گراف بتایا تھا کہ لاکھوں سال لگے ایک ٹیکنالوجی کی چینج ہونے میں دوسری ٹیکنالوجی میں. اب ایسی بات نہیں ہے. چینج از اے کانسٹنٹ فیچر. ناؤ you have changed something, you have changed your processes today, you might be already late, your competitor has already gone a step ahead. So this is a continue process, a constant change آتی جا رہی ہے آپ کی processes میں, آپ کی the way people are doing business. کبھی economic forces change آ رہی ہیں, کبھی cultural changes آ رہی ہیں, کبھی legal changes آ رہی ہیں, کبھی globalization کا concept میں کوئی changes آ رہی ہیں, پیٹرن کا کانسیپٹ آ رہا ہے, وہ کوٹے سسٹم ختم ہو رہے ہیں. تو سی تھنگز آر چینجنگ. تو یہ تین سیز, دیر آر 3 C's آف چینج اس کو کہتے ہیں ہم. بٹ اے کنٹینیوس چیلنج ایز کسٹمر ایکسپیکٹیشن چینج اینڈ کین سم ٹائم چینج فاسٹر دین آرگنائزیشن کین ریسپونڈ. ابھی جو میں نے آپ سے کہا بڑا چیلنج اس سے کیا ہے کہ آپ نے تو کسٹمر کی چینج کو, ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے چینج کیا, لیکن دا وے تھنگز آر چینجنگ, آپ کا جو کسٹمر ہے وہ 2 قدم کہیں آگے چلا گیا ہوا ہے, تو آپ پھر پیچھے رہ گئے. دس از اگین چیلنج فار یو. اب ورک کے انوائرمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کیا چینجز آ رہی ہیں؟ دا نیو ورک آف دا ورلڈ آف دا ورک, پیپلز رول چینجنگ. ناؤ یو آر ناٹ کنٹرولنگ دیم, یو آر امپاورنگ دیم. پہلے کیا ہوتا تھا کہ ڈنڈا باس is always right, yes, the boss is always right. تو فلاسفی کیا تھی کہ کنٹرول کرنا ہے اس کو, لوگوں کو. Now the philosophy is changing. You are empowering them. Not only at the organization level, at the country level even. پہلے گورنمنٹ جو تھی آرگنائزیشنز کو, بزنسز کو کنٹرول کرتی تھی. Now they have realized کہ if we want to stay in the market, if we want to get benefit of this globalization, we have to facilitate our businesses. We have to facilitate our worker if we are talking about the organization. So we have to empower them. Okay, they should quickly make with the changing environment, because change is now a constant event, a continue process. اس کے لیے آپ نے لوگوں کو وہ جو رول تھا آرگنائزیشن کے اندر, ایون کنٹری کے اندر جو بزنس کے بارے میں ہے, آرگنائزیشن کی بات جب کرتے ہیں تو اٹ از چینجنگ فرام کنٹرول ٹو امپاور. Job preparation changes from training to education, and focus of performance measures from
ایکٹیویٹی ٹو ریزلٹس. جب پرفارمنس اپریزل کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے آپ نے کتنے گھنٹے لگائے ہیں, یہ نہیں دیکھتے آپ نے کیا کیا کیا. آف کورس دیٹ از ون پارٹ, بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ از واٹ واز دا ریزلٹ. کیا اچیو کیا آپ نے, کتنی سیل انکریز ہوئی ہے, کتنے مارکس لیے ہیں آپ نے, کتنا آپ کا جی پی آیا, دیٹ میٹر. کتنا آپ کی لرننگ ہوئی ہے, دیٹ میٹر. کتنے گھنٹے آپ بیٹھے ہیں, دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. آف کورس وہ ایک ریلیٹ کرتا ہے کہ جتنی زیادہ ایفرٹ کریں گے, محنت کریں گے, اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. بٹ ناؤ دا باٹم لائن از دی ریزلٹس. ایڈوانسمنٹ کرائٹیریا چینج فرام پروٹیکٹیو ٹو پروڈکٹیو. اگین ہم نے اب پروٹیکٹ نہیں کرنا چیزوں کو, پروڈکٹیو بنانا ہے. مینیجرز چینجز فرام سپروائزر ٹو کوچز. پہلے مینیجر کیا ہوتا تھا, جیسے آپ نے کہا کہ کنٹرولنگ فنکشن تھا. ناؤ اٹ از ناٹ اینی مور کنٹرولنگ, ناٹ از امپاورمنٹ. ہر بندہ اپنی جگہ خود مینیجر ہے, وٹ ایور لیول یو آر. تو مینیجر کا رول بھی چینج ہو رہا ہے. کیا چینج ہوا؟ فرام سپروائزر ٹو کوچ. Now you're a coach, you're a mentor, you're the guide کہ ان کو ٹریک پہ رکھنا ہے. سپروائز نہیں کرنا, خالی دیکھنا نہیں, اس کو ٹھیک بھی ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسٹرکچر میں کیا ہوا, وہ جو نیرو تھی ہائرارکی کا اسٹرکچر تھا, وہ فلیٹر زیادہ ہونا شروع ہو گیا. ڈفرنٹ لیئر کی جگہ ایک ہی لیول پہ زیادہ لوگوں کو انہوں نے انکریز کیا. Flat organizations are the now new trends. And last time I discussed with you during lecture number 37, instead of big files, now you have small floppies. You have CDs. Flash memory ہے, چھوٹی سی جیب میں رکھتے ہیں, جہاں مرضی جائیں, جتنا مرضی ڈیٹا اپنے ساتھ لے جائیں. پیپر لیس آرگنائزیشن کا کانسپٹ آ گیا. See, things are changing. Executive change. فرام اسکور کیپر ٹو لیڈرز. وہ جو ایگزیکٹو تھے وہ صرف نمبر یا فگر نہیں دیکھتے, وہ اب انہوں نے لیڈرشپ کا رول اڈاپٹ کر لیا. وچ چیلنج اسٹیٹس کو, وچ آر کریٹو, وچ ڈو تھنگز ان اے ڈفرنٹ وے, وچ گیو انسپائر یو. تو دیکھیں کام کے وقت ورک, جہاں پہ ورک ہوتا ہے, ورک پلیس بیسیکلی آئی ایم ٹاکنگ, دی آرگنائزیشن, چیزیں چینج ہو رہی ہیں. کیا ہوا؟ اتھارٹی کی بجائے امپاورمنٹ, ٹریننگ کی بجائے ایجوکیشن. ٹھیک ہے. کمپنسیشن وغیرہ کے لیے ٹائم کے بجائے ریزلٹس. ایڈوانسمنٹ کے لیے پروٹیکٹو کے بجائے پروڈکٹیو. مینیجر چینجز فرام سپروائزر ٹو کوچ. آرگنائزیشن اسٹرکچرز آر ناؤ مور فلیٹ, بجائے نیرو ہونے کے فلیٹ ہونا شروع ہو گیا. اور مینیجر ایک سی اوز نے, جو ایگزیکٹوز ہیں, انہوں نے ایک لیڈرشپ کا رول اڈاپٹ کر لیا. So ultimately it is going to the bottom, to the even the worker level. They are more empowered now. They can think, they can make decisions, they can suggest the changes. Participative management, the more empowerment. Because now from each person, the organization, the country, or whatever, wherever you are, they are expecting more than the routine work. And this more can only come when you are empowerment, when it is performance-based things, when there is a leadership qualities. تو یہ چیزیں بھی چینجز کے لیے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہیں. اب چینجز جو ہے وہ ایک بڑی چینج بھی ہو سکتی ہے, ایک چھوٹی انکریمنٹل چینج بھی ہو سکتی ہے. چینج کین بی پریڈکٹیبل, چینج کین بی انپریڈکٹیبل, چینج کین بی پازیٹیو, اٹ کین بی نیگیٹو, چینج کین بی اے اسمال ماڈیفکیشن, اور ایک کلیپس بھی ہو سکتا ہے, ڈیوسٹیشن بھی ہو سکتی ہے چیز. ایک چینج مینیجیبل بھی ہو سکتی ہے, ایک اسٹریسفل بھی ہو سکتی ہے. تو بہت سی شکلیں چینج کی آپ کو نظر آئیں گی اور آتی ہیں. دوبارہ ایک جسٹ ٹو برنگنگ یو بیک ٹو انٹو سبجیکٹ میٹر, ایک ڈفرنٹ طریقے سے وہی جو ہم نے فورسز پڑھی تھی ان کو
تین جو میجر اس وقت ڈسکس ہوتی ہیں مارکیٹ کے اندر، انفارمیشن ٹیکنالوجی، گلوبلائزیشن اینڈ ڈیموگرافک چینجز، اس کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، اینڈ ول کم بیک اگین ٹو دا مینجمنٹ آف دا چینج. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ پیپر لیس آرگنائزیشن، اسپیڈ. آف کورس یو ڈونٹ ہیو دا لیئر ٹائم. یہ موبائل، یہ فیکس، یہ لیپ ٹاپ، یہ ای میل، آپ کے پاس تو اپنا ٹائم نہیں رہا. دیٹ از ون آسپیکٹ. سیم ٹائم یو کین ڈیلیور مور، یو کین اچیو مور. یو شوڈ بی کانفیڈنٹ کہ یو آر ڈیلیورنگ سم تھنگ. جو چیزیں مہینوں میں ہوتی تھی آپ گھنٹوں میں کر لیتے. ایزیئر انفارمیشن ٹرانسفر، گلوبل اسٹرکچر کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اس کی وجہ سے نیو کمپیٹنسیز، ایکسپیکٹیشن چینج ہوتی جا رہی. فیسیلیٹیٹ ٹیلی کمیونیکیٹنگ، نیو امپلائمنٹ اینڈ ریلیشن شپ نئے طریقے سے ہو رہے ہیں. سی دا ورچوئل آرگنائزیشن کانسپٹ. اس آئی ٹی کی وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے کبھی ایک دوسرے کو فیس ٹو فیس دیکھا بھی نہیں، سالوں سے وہ اکٹھی ایک آرگنائزیشن کے اندر ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں. سی دا تھنگز آر چینجنگ، ایکسپیکٹیشن آر بینگ چینج. اینڈ مور emphasis on knowledge management, knowledge economy. What about globalization? اور competition بڑھتا جا رہا ہے. Look at China. They are coming in a big way. ساری دنیا کو وقت ڈالا انہوں نے. بڑی بڑی جوائنٹ جو ہے پریشان ہو گئے کہ کس طرح انہوں نے ہر چیز کو، خاص کر انڈسٹری کے اندر، خاص ٹیکنالوجی کے اندر کتنے بریک تھرو کر لیے انہوں نے. Can we do it? Yes, we can also do it. But for that, we have to see how that nation is working. کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا. وہ قوم جو کبھی نشے میں ہر وقت رہتی تھی، چند لوگ لیڈرز کی وجہ سے انہوں نے سمجھ لیا کہ دنیا میں چینج ہے اور ہمیں اس کے مطابق چینج ہونا ہے. انہوں نے اسی نیشن کو کہاں سے کہاں وہ نیشن پہنچ گئی. This is food for thought for you and for me. Can we do it? Yes. ہسٹری پڑھیں، جو بڑے بڑے نام گزرے ہیں وہ سب مسلمانوں کے ہیں. کیا ہوا؟ سی، وہ جو آپ نے چینجنگ انوائرمنٹ کے تحت اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کیا، اسپیشیز ڈائڈ. دے آر ہسٹری، دے آر گان. وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا، نئی ٹیکنالوجی کو سمجھا، نئی نالج کو سمجھا، اس کو مینج کیا، دے آر رولنگ دا نیشن، دے آر رولنگ دا ورلڈ. اور ہم بیچارے چھپتے پھر رہے ہیں. کیوں ہوا ایسے؟ کہ ہم نے اس چینجنگ انوائرمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کیا. ہم نے نالج بیس اور نالج اکانومی کی کانسیپٹ کو نہیں سمجھا. چاند پہ لوگ گئے، ہم اس کو کچھ اور سمجھتے رہے. ٹیکنالوجی آئی، ہمارا ہی وہ فوبیاز، ہمارے ہی وہ جو ان نون فیئر جو تھے، انہوں نے ہم کو جھجکنے پہ مجبور کر دیا کہ شوڈ وی گو اور ناٹ گو، شوڈ وی یوز اٹ اور شوڈ ناٹ یوز اٹ. واٹ ہیپن؟ اینڈ دس از فار یو، یور جنریشن. ناؤ گریب دا اپرچونیٹیز اینڈ سی ویئر دس ورلڈ از گوئنگ. آف کورس ڈونٹ فرگیٹ اوور یور اون ویلو سسٹم. اپنے کلچر، اپنے ویلوز کو ضرور اس پہ قائم رہے، بٹ چینجنگ انوائرمنٹ کے مطابق چیزوں کو بھی سمجھیں، سیکھیں. اپنے آپ کو ہسٹری نہ ہونے دیں. آپ کہیں گے یہ سبجیکٹ سے میں کدھر ہٹ گیا، بٹ دس از ویری امپورٹنٹ. وہ جو میں نے آپ کو اسپیشیز کی، ڈائناسور کی ایگزامپل دی تھی، مجھے ہم اپنے بزرگوں کی ایگزامپل دینی چاہیے تھی. وہ البیرونی، وہ جو بڑے بڑے نام آپ نے دیکھے ہیں سائنس کے اندر، اس دور میں کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے کہ ہم نے اس چینجنگ انوائرمنٹ کے مطابق چیزوں کو سمجھا نہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. دیٹ از واٹ از ہیپنگ. ناؤ اگین کمنگ بیک ٹو سبجیکٹ گلوبلائزیشن اینڈ کمپٹیشن. ٹیکنالوجی میک اٹ ایزیئر ٹو کمپیٹ کوئکلی اینڈ ریزلٹ ان دی ریسٹرکچرنگ، آؤٹ سورسنگ، مرجر اینڈ سو مینی ڈفرنٹ آپشنس. ناؤ یو ہیو ٹو، پہلے یہ کہتے ہیں نا کہ یار ایک جو آپس میں جو ہوتا ہے نا مل کے کام کرنا، this is not good. This is very good. The bigger the pie is, the better it is for you. لوگ اب ضروری نہیں ہر کام خود کریں. If it is outsourced, you can outsource it, get it quickly, efficiently, do it.
You have to come out of, وہ دائرے میں سے نکلنا ہوگا. سوچئے اس گلوبل ورلڈ میں کے اندر, کمپٹیشن کے اندر, what is the edge from where you can get the benefit? Do it. What about demographic changes? More educated workforce, younger generation is coming forward. ٹھیک ہے, اور culture is changing. They are the major, are the some basic external forces for change in today's organizations, today's office, today's workplaces, especially when we're talking about our society. کہاں کا چینجز ہو سکتی ہے؟ ٹیکنالوجی میں چینج آ رہی ہے. چینجز دی آرگنائزیشن اسٹرکچر اینڈ ڈیزائن, چینجز جاب ریسپانسبلٹی آر ٹاسک پرفارم, اینڈ پیپل کین چینج. تو یہاں سے ہم چینجز کریٹ کر کے وی کین کریٹ اے ڈفرنس. چینج مینجمنٹ کانسپٹ ماڈل, یہ میں رات کو سرفنگ کرتے ہوئے مجھے نظر آیا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. ویری انٹرسٹنگ, کسی نے ایفرٹ کی. کس پہ شروع ہوتا ہے؟ پیپل, بیس لوگوں سے. اس پہ بزنس پروسیس بناتے ہو, دین یو ہیو دا بزنس ماڈلس, سسٹم, یو ہیو دا آرگنائزیشن اسٹرکچر, اینڈ الٹیمیٹلی دین اسٹریٹجی ٹو ریچ سم ویئر ٹو اکمپلش یور مشن. جب چینج مینجمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو اٹ کین بی ادر وے اراؤنڈ. یو کین اسٹارٹ فرام دی پیپل اور یو کین اسٹارٹ فرام دی اسٹریٹجی. اپس اینڈ ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے. بگننگ اٹ مائٹ بی ڈیفیکلٹ, بٹ اف یو تھنک اٹ از دا وے یو کین ڈو اٹ. لیکن اس میں پھر چینج مینجمنٹ اور رسک الائنمنٹ کا خیال کرنا ہے. یہی چیزیں جو بالکل آپس میں الائن تھی آگے پیچھے ہو سکتی ہیں. دیٹ از اگین نیچرل. Alignment is different now because there are certain risk factors involved. So when you are deciding about the change management or change, you have to also address the risk involved with it. And you have to align both things. Positive forces, resisting forces, and what is the cost and benefit ratio. Not only short term, of course long term. So remember, whenever we have to manage the change, we have to align those risks involved with those changes, and then we have to make the decision کیا کرنا ہے اس میں. ٹھیک ہے, اس کے لیے پھر ایک نیا کریکٹر یہاں ایڈ ہوتا ہے جس کو ہم چینج ایجنٹ کا نام دیتے ہیں. دا چینج ایجنٹس رول. ہو از چینج ایجنٹ؟ دا انڈیویجل اور گروپ ہو انڈرٹیکس دا ٹاسک آف انٹروڈیوسنگ اینڈ مینیجنگ اے چینج ان آرگنائزیشن, اس کو ہم چینج ایجنٹ کہتے ہیں. And remember, change agent can be internal or external change agent. And who is the internal change agent? جو آرگنائزیشن کا اپنا امپلائیز ہوتا ہے, اندر سے ہوتا ہے, یا گروپ آف پیپل فرام ان سائڈ دی آرگنائزیشن, اس کو ہم انٹرنل چینج ایجنٹ کہتے ہیں. اور جو باہر سے ہم لیتے ہیں, کسی کو ریکویسٹ کرتے ہیں, آؤٹ سورس کرتے ہیں, اس کو کنسلٹنسی دیتے ہیں کسی اور آرگنائزیشن سے, کسی اور کنٹری سے, کسی اور فیلڈ سے, we call them or him or the group as a external change agent. یہ چینج ایجنٹ جو ہوتا ہے یہ جنریٹر کا کام بھی کرتا ہے. کیسے؟ کی چینج ایجنٹس ڈیمانسٹریٹر ہوتا ہے, پیٹرن ہوتا ہے, ڈیفینڈر ہوتا ہے, ایز جنریٹر کا کام بھی کرتا ہے, امپلیمنٹرز کا کام بھی کرتا ہے ایز ایکسٹرنل اور انٹرنل چینج ایجنٹ, اور دے آر آلسو دا اڈاپٹرز. ہاؤ؟ ارلی اڈاپٹرز, مینٹینر ہوتے ہیں, یوزر ہوتے ہیں. تو چینج ایجنٹ کو ہم تین شکلوں میں دیکھتے ہیں: ایز جنریٹر of those that change, as implementer of those changes, and as adopter of those changes. ٹھیک ہے. Now let's talk about their advantages and disadvantages. Let's see, if you want to create a change in your organization and you think why to ask somebody else, let's have our own person. You might be having somebody who's already using that change behavior, change کلچر اور چینج, اس کے اندر کوئی ٹیکنالوجی ہے, وٹ ایور, اس کو پتا ہے, اس نے سیکھا ہوا ہے, وہ بتا سکتا ہے باقیوں کو بھی. تو اگر اپنا کسی بندے کو یا اپنے گروپ کو آپ یہ ٹاسک دیتے ہیں, لیٹس سی ایوری آرگنائزیشن ہیز دا ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ, وہ کہتے ہیں بھائی آپ ہم بڑے لوگوں کو ٹرین کیجیے اس خاص ٹیکنالوجی کے اندر, ہم باہر سے لوگ نہیں لاتے, آپ جو ہیں خود ہی کرائیے. اب اس کا فائدہ بھی ہے, نقصان بھی ہے. فائدہ کیا ہے؟ ان کو نالج ہوتی ہے بہتر اپنی آرگنائزیشن کی. ٹھیک ہے, they are available anytime, quickly you can start the change process. کاسٹ بھی کم ہوگی, اتنا ایکسٹرا اتنا پے نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, زیادہ کنٹرول اور اتھارٹی آپ کے اپنے پاس رہے گی. لیکن اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہی خود پرابلم کا جڑ بھی وہی ہو,
They are biased, they already are part of the system, maybe viewed a part of the problem, not available for the previous job, vested interest may reduce credibility. اب جب اپنے کسی گروپ کو یا اپنے کسی آدمی کو لیں گے تو اس میں یہ چانسز ہوتے ہیں کہ بائسنس آ سکتی ہے. اس کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ کسی فیوریٹزم کے چکر میں وہ کوئی سارا سسٹم ہی نہ خراب ہو جائے. تو یہ اس کی ساتھ ڈس ایڈوانٹیج ہے. سملرلی اف یو آر آسکنگ این ایکسٹرنل, یو آر آؤٹ سورسنگ دس تھنگ, اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کا آبجیکٹو کلیئر ہوگا, مور ڈائیورس ایکسپیرینس ان کا ہوگا, مختلف کمپنیوں میں انہوں نے کیا ہوگا, زیادہ ان کے پاس نالج بیس ہو سکتا ہے, مے ہیو مور اسپیسیفک ایکسپیرینس اینڈ نالج, بٹ اگین سیم ٹائم اٹ ہیز سم ڈس ایڈوانٹیجز ٹو. وہ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ آپ کی آرگنائزیشن کا اس کو کم نالج ہوگا, وہ سرفس پہ کام کر کے چلا جائے گا, ریکوائر ہائر آؤٹ آف پاکٹ کاسٹ, زیادہ خرچہ آپ کا ہوگا کیونکہ دے ول بی چارجنگ دا آور بیسس, اے ان نون کوانٹٹی, لانگر اسٹارٹ آف ٹائم, ہرٹ مینجمنٹ ڈیمیج. ایک تو ٹائم بھی اس کو زیادہ لگے گا چیزوں کو سمجھنے میں, آپ کی اپنی جو آرگنائزیشن کے انٹرنل ایشوز ہیں وہ بھی ایک اسٹائل مینجمنٹ کو اس کو بھی پرابلم آئے گی. تو یہ اس کے پروز اینڈ کان دونوں چیزوں کے ہیں. ناؤ اٹ ول بی دی آرگنائزیشن ٹو ڈیسائڈ کہ کیا چیز زیادہ ان کے لیے فائدہ مند ہے. وٹ کین چینج اینڈ چینج؟ اگین اسٹرکچر, ٹیکنالوجی, پیپل ٹرین کر کے, ٹیکنالوجی نہیں لا کے, ان کو سکھا کے, اور اسٹرکچر ڈیزائن وغیرہ ایڈجسٹ کر کے آپ کے سسٹمس کو چینج کر سکتے ہیں. سو چینج ایجنٹ کین ہیلپ یو ٹو ری ڈیزائن یور اسٹرکچر. آرگنائزیشن اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں, ڈیزائن میں ماڈیفکیشن آپ کو ہیلپ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی ڈریون اسٹائل ہو سکتا ہے, ٹیکنالوجیز کو چینجز جو آ رہی ہیں اس میں آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. نئی ٹیکنالوجی کو, اکوپمنٹ کو انسٹال کیا جا سکتا ہے, آپ کو ٹرین کیا جا سکتا ہے. آف کورس اینڈ آلسو دا پیپل, ان کا بہیویئر کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے, ان کی لرننگ بڑھائی جا سکتی ہے. سو چینج ایجنٹ کین ہیلپ یو دیئر. بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا چینج پروسیس اٹ سیلف. چینج ہوتی کیسے ہے؟ دیر آر ٹو پرسپیکٹوز آف دس. بریک اٹ, چینج اٹ, فریز اٹ. بریک اٹ, فکس اٹ, اینڈ اگین فریز اٹ. آل مختلف چیزوں میں اس کو مختلف طرح سے آپ کو مختلف ٹیکسٹ کے اندر ملے گا. اینڈ اٹ از اے کنٹینیو رینیول پروسیس. اور اگین دیر آر ڈفرنٹ چینجز, دیر آر ڈفرنٹ فورسز آف چینجز, انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل. تو کوئی بھی چینج کرنے کے لیے آپ کو چند چیزیں کرنی پڑتی ہیں. ایک جو پہلے سسٹم ہے اس کو ڈی فریز کرنا پڑتا ہے, بریک کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد اس کے اندر چینجز کر کے اس کو دوبارہ ایک سسٹم بنانا پڑتا ہے. ویری فیمس 3 اسٹیج چینج پروسیس کو ہم کہتے ہیں. اب بریک کیسے کرتے ہیں؟ لوگوں کو ٹیچ کر کے, لوگوں کو کنوینس کر کے, لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرا کے, لوگوں کو کروسو پاور کے ساتھ, لوگوں کو مینوپولیٹ کر کے. آپ کہتے ہو نہیں یار یہ چیز غلط ہے, آپ کو ایسے کرنا ہے, یہ ٹیکنیک یوز نہیں کرنی, آپ یہ ٹیکنیک یوز کرنی, یہ پروسیس نہیں ہے, اس میں یہ خامی, یہ چیز ہے, اس کو بریک کرنا ہے. سو دیز وی کال اٹ دی چینج پروسیس. کیا ہے وہ چینج پروسیس؟ لیونس کے 3 اسٹیجز اور 3 اسٹیپ پروسیس کو کہتے ہیں. نمبر 1 از انفریزنگ, نمبر 2 میکنگ دا چینجز, اینڈ نمبر 3 ری فریزنگ اٹ. ہر ایک کے گھر میں فریزر ہوتا ہے. لیٹس سی آئس کریم بناتے ہیں ہم, یہ کیوبز آپ آج کل وہ گرمیوں میں آپ رکھتے ہو, مختلف شیپس کے کیوبز آتے ہیں کہ آپ فریزر میں رکھتے ہو کہ آئس بن جاتی ہے, پھر آپ ڈرنکس کے ساتھ یوز کرتے ہو. مختلف شیپس آ گئے ہیں, مختلف سٹائلز آ گئے ہیں. آپ کو ایک چیز پسند نہیں آئی تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو میلٹ کرتے ہو, دوبارہ اس کو نئی شکل اس میں خانچوں میں ڈالتے ہو, وہ دوبارہ چیز بن جاتی ہے. ریمبر ان دی ارلی چائلڈہڈ when you are in school doing the lab work, ایک گلاس راڈ لیتے تھے, آپ اس کو موڑیں توڑیں, ٹوٹ جاتا ہے. اسٹک کو لیں, ایسے ٹرن کریں, ٹوٹ جائے گی. لیکن اسی گلاس راڈ کو آپ, وہ جو برنر ہوتا تھا اس کے اوپر ہم ایسے گھما کے گرم کر کے آستہ آستہ گھماتے تھے, وہ راؤنڈ ہو جاتا تھا. what is happening here? کہ آپ اس کو انفریز کر رہے ہو, بریک کر رہے ہو, پھر اس میں چینجز لا رہے ہو, پھر اس کو دوبارہ جب ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے پھر وہاں فکس شیپ ہو جاتی تھی. دی ریئل لائف میں بھی یہ چیزیں اپلائی ہوتی ہیں. آپ کوئی بھی چینج لانا چاہتے ہیں
پہلے اس کو انفریز کریں, ڈی فریز کریں یا بریک کریں اس کو, تھرو ایجوکیٹنگ, تھرو لرننگ, تھرو کنوینسنگ, تھرو شوئنگ دم دا ڈفرنس, اور پھر اس میں جو چینجز لانی ہے سسٹم کے اندر, اپنی آرگنائزیشن کا ڈیزائن کی بات کرتے ہو, اسٹرکچر کی بات کرتے ہو, ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہو, اپنے مشینیں بھی چینج کرنی, آپ کو کھیڑنی پڑیں گی, نکالنی پڑیں گی, دوسری لانی پڑیں گی. جب آ گئی, ناؤ دس از دی سسٹم. تو جب وہ انفریز ہو گیا, بریک ہو گیا, اس کے بعد آپ نے اس کو جو چینجز کرنی کر کے, ناؤ یو ہیو ٹو ری فکس اٹ, ری فریز اٹ رادر. وہ جو میں نے گلاس کا راڈ کی بات کیا, اگر اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے, ذرا زور لگے گا ٹوٹ جائے گا, یا پھر اس کی شیپ مس شیپ ہو جائے گی. تو اس کو کول ہونے دیتے ہیں, ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں, تاکہ وہ شکل پرماننٹ ہو جائے. پھر اس کی ایگزیکٹلی دا سیم وے جو بھی چینج ہونا ہے وہ ان تین, باقی بھی مختلف سسٹم آپ کی کتابوں کے اندر ہے, لیکن دس از سمپلسٹ ون اینڈ لاجیکل اینڈ ایوری باڈی کین انڈرسٹینڈ اٹ. یو ہیو ٹو انفریز اٹ, یو ہیو ٹو میک دا چینجز, اینڈ یو ہیو ٹو ری فریز اٹ. بات سمجھ آ گئی؟ ہاؤ کین وی کریٹ دا چینج؟ سو چینج پروسیس آف 3 اسٹیپ. انفریزنگ از, ڈی فریزنگ از, وٹ ایور نیم یو وانٹ ٹو گیو اٹ, آر بریکنگ اٹ, میکنگ دا چینجز اینڈ ری فریزنگ اٹ. ٹھیک ہے؟ اس طرح ہم آرگنائزیشن کے اندر وٹ ایور تھنگ, ٹیکنالوجی میں چینج لا رہے ہیں, بہیویئر میں چینج لا رہے ہیں, ڈیزائن میں چینج لا رہے ہیں, اس کے لیے انہی اسٹیپس میں سے گزرنا ہے. آئی تھنک وی ہیو ٹو اسٹاپ اٹ ہیئر. ٹائم از اپ. لیٹس کوئکلی سمرائز وٹ وی ہیو کور ٹوڈے. تو میں بات کروں گا مینیجنگ دا چینج کو, مینیجنگ دی آرگنائزیشن چینج کو. کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ آپ کو بیلنس کرنا ہے. وہ جو ریزسٹنس ہے اس کو اوور کم کرنا ہے, وہ جو ڈرائیونگ فورسز ہے ان کو زیادہ سامنے لانا ہے. اور کس طرح ہم ریزسٹنس اس کو کم کر سکتے ہیں؟ اس کو لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے, لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرا کے, لوگوں کو اس کے فائدے بتا کے, اور کبھی کبھی مینوپولیٹ کرنا بھی پڑتا ہے, کبھی کبھی ڈر اور خوف کی وجہ سے بھی وہ کام کروانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور چینج ایجنٹ کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے. وہ پرسن, وہ گروپ جو وہ چینج کرواتے ہیں یا اس کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں, ان کو ہم چینج ایجنٹ کہتے ہیں. اینڈ دیر آر آلویز 2 types of change agent, internal اور external, and both have pros and cons. And it depends on organization to organization again کہ ان کو اپنا وہ SWOT انالیسس کرنا ہے, کاسٹ بینیفٹ ریشو نکالنی ہے کہ کس چیز کا زیادہ فائدہ ہے, کس کا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اس کو ہم اٹ ویری فرام سچویشن ٹو سچویشن کی کون سی چیز زیادہ فائدہ مند ہے. اینڈ دین ایٹ دا اینڈ وی ڈسکس اباؤٹ دی چینج پروسیس. آرگنائزیشن چینج کیسے آتی ہے, 3 اسٹیج پروسیس کو ہم نے ڈسکس کیا. انفریزنگ, میکنگ دا چینجز, اینڈ ری فریزنگ. واٹ اباؤٹ نیکسٹ ٹائم ول اسٹارٹ ناؤ دا اسٹریس. ٹھیک ہے؟ تو اب ہم, آپ کو بھی اسٹریس لینی ہے کہ کلوز آ گیا, ختم ہونے والا ہے, فائنل ایگزام ہوں گے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ اسٹریس کیا ہوتی ہے, ہاؤ ٹو مینج اسٹریس. آئی تھنک آئی ہیو ٹو اسٹاپ اٹ ہیئر ناؤ ود دس ہوپ کہ دیٹ واز اے کامن سینس ٹاپک, اور دیز آل دوز فیو تھنگس وی ور ڈسکسنگ بڑی ایزی چیزیں ہیں, سمجھ آتی ہیں, آپ نے سمجھی ہوں گی, اور اس کو ضرور جا کے پڑھیے تاکہ چیزیں اور کلیئر ہوں. لیکن نیکسٹ ٹائم سے پہلے اسٹریس کے بارے میں بھی ضرور پڑھ لیجیے. بلیو آن یور سیلف, ٹیک کیئر, اللہ حافظ, السلام علیکم.